الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ جی لاسٹ کلاسز میں ہم نے کچھ احادیث پڑھی تھیں، جس میں ایک حدیث تھی مسئلہ نمبر 30، جس میں ہم نے کالا خضاب لگانے کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی تھی کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ نوجوانوں سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے کالا خضاب لگائیں گے۔ پڑھی تھی یہ حدیث ہم نے۔ ایسا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو آئی تھنک یہ حدیث کلیئر نہیں ہوئی ہے یا یہ ٹاپک کلیئر نہیں ہوا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے آپ کو ایک بار کلیئر کر دیتی ہوں۔ مسئلہ نمبر 30، یعنی اسٹوڈنٹس میں یہ کنفیوژن آ رہی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس میں کہ ہم کالا کلر یا کالا خضاب لگائیں یا نہیں لگائیں، تو اس کو میں نے آپ کو دلائل کے ساتھ کلیئر کیا تھا، جس کو میں ایک بار دوبارہ سے آپ کو واضح کر دیتی ہوں۔ میں نے آپ کو اس ٹاپک میں 2 احادیث بتائی تھی، جس میں ایک حضرت ابو قحافہ والی تھی، حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ، ان کے بارے میں نے ایک حدیث آپ کو بتائی تھی، اور ایک حدیث آپ ہی کی کتاب علامات قیامت کا بیان میں جو حدیث دی گئی ہے، میں نے اس کو بھی کلیئر کیا تھا کہ علماء کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو پہلے ہم کتاب کی ہی جو حدیث ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی تھی کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسے سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گے۔ میں نے اس حدیث کو آپ کو کلیئر کیا تھا کہ یہ حدیث علماء کے مطابق یا جو ہمارے محدثین ہیں، اسلاف امت ہیں، ان کے مطابق اس حدیث میں کالے رنگ کی حرمت سے متعلق کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ وہ اس طرح سے کہ پہلے ہم اس حدیث کے الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ، یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے آخری زمانے کی، قیامت سے پہلے کی، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ایسا عمل کریں گے۔ تو علماء کا یا اسلاف امت کا یا سلف صالحین کا کیا کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں کی پہچان بتائی گئی ہے۔ اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے۔ یہ ان لوگوں کی ایک پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ ایسا کریں گے۔ وہ کیوں ایسا کریں گے؟ کہ وہ دھوکہ دیں گے۔ ان کا یہ عمل دھوکے پر مبنی ہوگا کہ یہ لوگ نوجوانوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے ایسا کریں گے۔ اب حدیث کی جو وضاحت دی گئی ہے اس میں بھی دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 خواہشیں جوان رہتی ہیں، مال کی خواہش اور لمبی عمر کی خواہش۔ اس وضاحت میں کہیں یہ بات دی گئی ہے کہ کالا رنگ لگانا منع ہے؟ کالے رنگ سے متعلق اس حدیث میں کوئی بات سوائے اس کے کہ یہ علامت یا پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشین گوئی کے ساتھ بتائی ہے کہ یہ چیز ہوگی قیامت سے پہلے۔ جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ خارجی فرقہ بھی قیامت سے پہلے آئے گا، ان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوائیں گے۔ تو سر کے بال منڈوانا حرام تو نہیں ہے ہمارے لیے، ضرورتاً منڈوا سکتے ہیں اور منڈواتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کالا رنگ بھی ضرورتاً لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جو حدیث میں جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کالا رنگ ان لوگوں کا عمل ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گے، کالا خضاب لگائیں گے نوجوانوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کی ایک پہچان بتائی گئی ہے۔ اس بنا پر محدثین کا یا علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس عمل کو حرام تو نہیں کہہ سکتے کہ کالا رنگ لگانا حرام ہے، اس کی تو کوئی دلیل نہیں ملتی، البتہ کراہت محسوس کی جا سکتی ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے،
یہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے تو ہم ان کے اس عمل سے خود کو بچائیں، تو یہ مستحب ہے کہ ہم کالا رنگ لگانے سے ایوائڈ کریں. تو ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی کراہت محسوس کی جا سکتی ہے اس عمل سے، مگر اس حدیث سے کالے رنگ کی حرمت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں نے اس طرح سے آپ کو کلیئر کی تھی. اب کلیئر ہے یہ حدیث؟ ٹھیک. ایک اور حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی جو کہ حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ سے متعلق تھی. اس میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا کہ ان کے بال مکمل طور پر سفید تھے، داڑھی کے بال، سر کے بال مکمل سفید تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنے ان کے بالوں کو رنگو، لیکن کالے رنگ سے اجتناب کرو. اب علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی یہ بات تو واضح نہیں ہے کہ کالے رنگ سے اجتناب کرو یعنی کالا رنگ حرام ہے، اس کو لگاؤ ہی نہیں. اس کے پیچھے جو حکمت بتائی جاتی ہے یا جو وجہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی جو عمر تھی ابو قحافہ کی، وہ 90 سال تھی. اب 90 سال کی عمر میں ایک شخص جب سفید بالوں کو بالکل بلیک کر لے گا تو وہ کیسا لگے گا؟ سوٹیبل ہی نہیں اس کے لیے. اور پھر کہیں لوگوں کو یہ نہ لگے کہ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے لگایا ہے. تو یہ جو حدیث جو کتاب میں ہے یہ بھی دھوکہ دینے والوں کی ہے، مشابہت اختیار کرنے والوں کی ہے، نوجوانوں سے. تو مشابہت اختیار کرنا کسی قوم سے یا کسی برے اعمال والے لوگوں سے، اس چیز کو منع کیا گیا ہے. حضرت ابو قحافہ کو بھی ان کی عمر کی وجہ سے منع کیا گیا تھا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا یہ عمل ملتا ہے، اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ یہ عمل ان کا ملتا ہے کہ وہ لوگ کالا رنگ لگاتے تھے، جس میں کئی صحابہ کا نام آتا ہے، تبع تابعین بہت سارے لوگوں کا اس میں نام دیے گئے ہیں کہ یہ لوگ کالا رنگ استعمال کرتے تھے. اور ہم ان کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتے ہیں کہ یہ لوگ خلاف سنت کوئی عمل کرتے ہی نہیں تھے. اگر کالا رنگ لگانا حرام ہوتا یا بالکل اس کی اجازت ہی نہ ہوتی تو کیا یہ لوگ یہ عمل کرتے؟ صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ یہ ڈیفائن کرتا تھا کہ کون سا عمل یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ہمارے لیے حلال کا درجہ رکھتی ہے، حرام کا درجہ رکھتی ہے، یا اس میں کراہت ہے یا وہ مکروہ عمل ہے. ان کے عمل سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے. تو یہ جو دلائل ہے ہمارے پاس، حضرت ابو قحافہ والی حدیث، آپ کی کتاب کی جو حدیث ہے، ان دونوں احادیث میں کہیں پر بھی یہ دلائل نہیں ملتے کہ کالا رنگ لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ کالا رنگ لگانا چاہیے یا نہیں تو کیا جواب دیں گے؟ جائز ہے، لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ کیا ہے کہ ہم کالے رنگ سے اجتناب کریں صرف اس قوم کے عمل کی وجہ سے. اس میں جو بات کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے. وہ کس وجہ سے؟ کہ ان کے غلط عقائد کی وجہ سے، کچھ ان کے فاسد عقائد ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ لوگ، اس حدیث میں واضح ہے کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے ایسا رنگ لگائیں گے، اپنی عمر چھپانے کے لیے ایسا رنگ لگائیں گے، کالا رنگ. تو ان کے اس عمل کی وجہ سے ہم اس کے عمل کو نہ دہرائیں، تو ہم کالے رنگ سے اجتناب کرتے ہوئے کوئی ڈارک کلر لگا لیں. لیکن اگر کوئی کالا رنگ لگانا چاہے تو وہ لگا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ کو ان کی عمر کی وجہ سے کالے رنگ سے اجتناب کرنے کو کہا تھا، بالکل ہرگز منع نہیں کیا تھا کہ کوئی ایسا رنگ لگائے ہی نہ. اب اگر کوئی بالفرض ینگ ایج میں ہے، 25-30 سال کی عمر میں ہے، تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ پھر وہ لگا سکتا ہے، کیونکہ اس کی عمر کا تقاضا ہے. ہو سکتا ہے اس کے جو اوریجنل بال ہوں وہ بالکل بلیک ہوں، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اوریجنل پر ہی رہے، ضروری تو نہیں ہے کہ پھر وہ کوئی اور شیڈ کا استعمال کرے. اس کے کچھ بال سر کے سفید ہو گئے ہیں لیکن موسٹلی اس کے بال کالے ہی ہیں، تو اب وہ کیا کرے گا؟ پورا کلر چینج کرے گا. وہ چاہے گا کہ میں اپنے اوریجنل پر ہی رہوں، تو وہ بلیک لگا سکتا ہے کیونکہ وہ ینگ ایج میں ہے. کسی اور ایشو کی وجہ سے، فیملی ہیریڈیٹی کی وجہ سے اگر اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ایسا شخص لگا سکتا ہے کالا رنگ. ٹھیک ہے، لیکن مستحب یہ ہے، اس حدیث کو، کتاب کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ چلیں سارے بال سفید ہیں 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں، تو ہم چاہیں تو ہم کوئی ڈارک براؤن شیڈ استعمال کر لیں. بہت بڑی عمر ہے، بڑھاپے کی ایج میں ہے، تو مہندی استعمال کر لیں. تو یہ عمل مستحب ہے، کالے رنگ سے بچنا مستحب ہے.
لیکن حرام کا درجہ ہم نہیں دے سکتے، نہ علماء نے کسی بھی حدیث میں اس کو حرام کہا ہے، مکروہ ضرور کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر چاہیں تو اس عمل سے اجتناب کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی لگاتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ صحیح، اب کلیئر ہے؟ تو اگر اب آپ سے کوئی پوچھے کہ کالا رنگ لگانا چاہیے یا نہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ بالکل لگا سکتے ہیں، مجبوری کی صورت میں کوئی بھی ایشو ہے تو کالے رنگ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پسندیدہ یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، لیکن اگر کوئی لگائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سفید بال ہو جائیں تو لگانا واجب ہے، یہ جو حکم ہے یہ واجبیت کا درجہ نہیں رکھتا، یعنی یہ نہیں کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے بال سفید ہو جائیں وہ ہر حال میں بالوں کو رنگے، ایسا تو نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی چاہے تو اپنے بالوں کو سفید بھی چھوڑ سکتا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن رنگنا کیوں مستحب ہے؟ کیونکہ مومن اس سے قوی نظر آتا ہے، ایک مضبوط پرسنالٹی نظر آتی ہے، کمزوری واضح نہیں ہوتی اس کی۔ اسی لیے مجاہدین فی سبیل اللہ کو بھی اجازت ہے کہ مومن بالوں کو رنگ کر یعنی ڈائی کر کے اور قوی نظر آتا ہے، اور اللہ کو قوی مومن پسند ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو دھوکہ نہیں کہیں گے کہ اگر کوئی دھوکے کی نیت سے لگاتا ہے اس کو ہرگز نہیں لگانا چاہیے، اس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ آج بھی اگر اس قوم کی طرح اگر کوئی یہ سوچ کر لگائے کہ میں ینگ نظر آؤں، میں اپنی عمر کو چھپاؤں، اس نیت سے اگر کوئی کالا خضاب لگائے گا تو یہ ناجائز ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ ضرورتاً لگانا چاہیں تو بے شک لگا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی چاہے تو رنگے اپنے بالوں کو، دونوں دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر کوئی چاہے تو اپنے بالوں کو سفید بھی چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہمیں سلسلۃ الصحیحہ سے ایک حدیث ملتی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں، یہ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث ہے کہ جو اللہ کی راہ میں یا اسلام میں بوڑھا ہوا اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگا، یعنی اگر کوئی اپنے بالوں کو سفید بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ اس موقع پر ایک آدمی نے کہا بلا شبہ کئی لوگ سفید بالوں کو نوچ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے وہ اپنے نور کو نوچ لے۔ اس حدیث میں جو بات ملتی ہے وہ کیا ہے کہ سفید بالوں کو نوچنے سے منع کیا، یعنی پلکر سے یا کسی اور طریقے سے تھریڈنگ وغیرہ سے نوچنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اس عمل کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی اگر اپنے بالوں کو سفید رکھ دے، ایسے ہی اپنے بالوں کو چھوڑ دے بڑھاپے کی عمر میں، تو اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگا۔ صحیح، تو اس کی بھی فضیلت ملتی ہے۔ پلکنگ کرنے سے کچھ لوگ کرتے تھے ایسا، جیسا کہ اس آدمی نے بتایا کہ کچھ لوگ نوچتے ہیں اپنے بالوں کے، یعنی داڑھی کے یا سر کے کچھ بال سفید آ گئے تو اس کو کسی پلکر سے یا کوئی ایسے طریقے سے اس کو نکال دیا جاتا ہے کمپلیٹلی۔ ایسے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنا نور نوچتا ہے، تو بہتر ہے کہ چھوڑ دیا جائے ایسے ہی جیسا ہے، یا پھر کمپلیٹلی ڈائی کر لے، اور ڈائی کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ڈائی کرے، پلکر سے نوچے نہ بالوں کو۔ ٹھیک ہے۔